تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ قوم سمود جو تھی، قوم سمود، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ نسلیں کیا ہو جاتی ہیں، خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور کیوں خراب ہوتی ہیں؟ کہ جو شیطان ہے، دونوں قسم کے شیطان، چاہے وہ جنات میں سے ہوں چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، وہ اپنی محنت نہیں چھوڑتے. تو اب ہمارے باپ دادا نیک تھے، ہم نیکی میں ان سے کم، اور اگلی نسل ان سے بھی کم. اور اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ نے کافر کے لیے تو آخرت رکھی ہے جہنم کا عذاب، لیکن جو ایمان والے دنیا میں جب بدعمالی اختیار کرتے ہیں من حیث القوم، تو ان کو دنیا میں سزا ملتی ہے، آخرت میں تو ملے گی، دنیا میں بھی ملتی ہے، کیونکہ وہ مقتدا تھے، وہ رہبر تھے، ان کو دوسری قوموں نے فالو کرنا تھا، غیر مسلم قوموں نے. اس کی ہمیں بنی اسرائیل سے مثال ملتی ہے کہ اللہ نے جب بنی اسرائیل خراب ہو گئے تو اللہ نے ان کو فرعون کا غلام بنا دیا، اور خوب دھنائی لگی ہے بنی اسرائیل کی، بہت ظلم ہوا بنی اسرائیل پر. جب ظلم سہتے سہتے تنگ آ گئے تو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے قبول کیا ہے کہ کوئی نبی آئے ہمارے اندر. اگر اللہ ویسے ہی بھیجتے تو پتہ نہیں یہ مانتے بھی کہ نہیں مانتے. پھر اللہ نے ان سے قربانی لی، پھر ان کا دوبارہ سے عروج ہوا ہے، اور پھر اللہ نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر تم نے دوبارہ بدعمالی اختیار کی تو میں دوبارہ تمہیں پس کر دوں گا، دوبارہ ذلیل کر دوں گا. پھر اللہ نے ایک دفعہ ذلیل کر کے دوبارہ ان کو عزت دی، اور پھر دوبارہ جب ان کا زوال ہوا تو اللہ نے کہا کہ اب تمہیں دوبارہ عزت کبھی بھی نہیں ملے گی، قیامت تک تم پر کوئی نہ کوئی مسلط رہے گا. اور اب یہودی نام گالی بن چکا ہے. یہودی کے خلاف آپ فرانس میں چلے جائیں وہ لوگ بھی بولیں گے یہودی 2 نمبر ہوتے ہیں. ایران میں چلے جاؤ وہ بھی بولے گا یہودی کیا ہوتا ہے، 2 نمبر ہوتے ہیں. ویسے تجارت میں 1 نمبر ہوتے ہیں وہ، مالی لین دین میں، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی نیچ حرکتیں کر کے اپنا امیج خراب نہیں کرتے، وہ بڑی بڑی 2 نمبریاں کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک بندہ آیا میرے پاس، چور تھا وہ، تو مجھ سے اس نے پیسے لیے 2-4 ہزار، مجھے نہیں پتا تھا یہ بہت بڑا چور ہے، تو واپس لا کے دے دیے 2-4 دن کے بعد. مجھے کسی نے بتایا کہ یہ تو چور ہے، یہ واپس نہیں دیتا. تو میں نے کہا یار آپ نے واپس کیوں دے دیے؟ اس نے کہا یہ 2-4 ہزار روپے کی ہم چوریاں نہیں کرتے. اس نے کہا یہ 2-4 ہزار روپے ہم کسی کے نہیں کھاتے، جب ہم کھاتے ہیں تو لمبا ہاتھ مارتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو یہودی لوگ ہیں نا، یہ بڑے ڈسپلن اور امانت دار اور معاملات میں صاف، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہیں. جہاں بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں ملکوں کو کھاؤ، قوموں کو کھاؤ، 1-2 بندے کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ملکوں کو کھاؤ. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہی حال کہ نسل آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہی حال کس کا ہوا؟ قوم سمود کا بھی. آہستہ آہستہ برائی آئی، اور وہی برائیاں ان میں بھی آ گئیں جو پہلے قوموں میں تھی. وہ برائی کیا؟ بت پرستی، عقیدت میں غلو. اب صالح علیہ السلام نے آ کے ان کو سمجھایا، سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے. اور بھی برائیاں تھیں اس قوم میں. تو وہ قوم کیا کہنے لگی؟ کوئی معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ کہ آپ اللہ کے نبی. اور یہ بھی تانے دیتے تھے، یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. وہ حرام بھی کماتے تھے، دھوکہ دیتے تھے. تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھئی تم حلال کماؤ نا، یہ تم جھوٹ اور دھوکے سے کام کیوں لے رہے ہو، حلال کماؤ. تو انہوں نے پتہ ہے صالح علیہ السلام کو کیا تانا دیا؟ صالح علیہ السلام کو انہوں نے یہ تانا دیا، قد کنت فینا مرجوا قبل هذا. اے صالح، تیری صلاحیتوں کو دیکھ کے لگتا تھا کہ تو ہماری قوم کا معاون اور مددگار بنے گا، قومی ترقی کا ذریعہ بنے گا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ جیسے ماں باپ میں کوئی بچہ بڑا ذہین ہو اور وہ مولوی بن جائے تو ابا کیا کہتے ہیں، یار میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ ہمارے خاندان کی ناک کیا کرے گا، اونچی کرے گا، یہ بنے گا ڈاکٹر، یہ بنے گا انجینئر، یہ بنے گا سائنسدان، یہ پیسہ کمائے گا، ہمیں یہاں سے نکال کے ڈیفنس میں لے کے جائے گا، پھر ڈیفنس سے اڑا کے امریکہ میں شفٹ کرا دے گا. اور یہ کیا کر گیا؟ یہ مولوی بن گیا، ٹھیک ہے نا، یہ تبلیغ میں نکل گیا، یہ 4 مہینے لگا کے آ گیا. اب یہ کہہ رہے اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا. نماز پڑھو، روزہ رکھو، امی پردہ کیا کرو، بہن کو بھی پردہ کرایا کرو. تو والدین کیا کہیں گے؟ یار یہ کیا ہو گیا بھائی، ہم کدھر لے کے جا رہے تھے اور یہ
کدھر کو جا رہا ہے. تو بھی آئی نہیں. یہی الفاظ کس کے تھے؟ ہمارے جاننے والے تھے, ایک ہی بیٹا تھا ان کا, بیٹے سے بڑی امیدیں لگا کے رکھی ہوئی تھیں, تو وہ داڑھی بھی رکھ لی. یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دی اس نے, تعلیم میں بھی آگے تھا, مگر نماز روزہ بھی شروع کر دیا. تو اس کے بارے میں اس کے گھر والے کہتے تھے ایک ہی انڈا وہ بھی گندا, ایک ہی انڈا وہ بھی گندا نکلا. تو یہ کہتے تھے. تو صالح علیہ السلام کو قوم نے کیا کہا؟ قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا, بڑی امیدیں تھی ہمیں تم سے. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا, تم ہمیں ہمارے باپ دادا کی رسومات سے ہٹا رہے ہو, ہماری خاندانی رسومات. تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو جیسے آج کل کوئی بن جائے نا کہ بارات نہیں کرو, جہیز نہیں لو, تو والدین کیا کہتے ہیں؟ تو کیوں نیا آیا ہے کیا؟ تو مریخ سے آیا ہے؟ اگر کوئی بندہ والدین کو یہ کہنا شروع کر دے امی بہن کی شادی ہو رہی ہے, بھائی کی شادی ہو رہی ہے, جہیز نہیں ہوگا, اسلام میں ہے جہیز؟ کیا بول لینا بھائی, نہیں ہے, جہیز نہیں ہوگا, بارات نہیں ہوگی, یہ مایو وایو مہندی وہندی نبی نے سادگی سکھائی ہے, ولیمہ ہوگا بس, وہ دھوم دھام سے کر لیں گے, خوب اچھا وی آئی پی قسم کا کھانا کھلا دیں گے, باقی کچھ نہیں ہوگا. تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ بھئی تو مریخ سے آیا ہے کیا؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ تو اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا, جو ہمارے باپ دادا کی جو پرمپرا تھی, ٹھیک ہے نا, وہ کہاں گئی؟ تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھئی تو ہمارا کلچر ہے بتوں کی عبادت کرنا, ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, دوسرا ہمارا پیسہ ہے, ہم جیسے چاہیں اس پیسے کو انویسٹ کریں اور جیسے چاہیں کمائیں. سود حرام ہے اور یہ حلال تجارت ہے, یہ حرام تجارت ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ آج بھی لوگ مولوی صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ جاب حرام ہے, سودی بینک میں جاب حرام ہے, اس سے ہمارے بچے کیا ہو جاتے ہیں؟ خراب ہو جاتے ہیں. ہمارے بچوں کو یہ نہ بتاؤ کہ جلدی سے کم عمری میں شادیاں کر لیا کرو, اس سے ہمارے بچے کیا ہو جاتے ہیں؟ خراب ہو جاتی ہے. بھی مجھے والدین تانے دیتے ہیں کہ ان کے بیان میں ہمارے بچے بیٹھتے ہیں تو غلط غلط باتیں سیکھ کے آتے ہیں. وہ غلط باتیں کیا ہیں؟ گھر آ کے کہتے ہیں ابو میری شادی کر دو, کہتے ہیں بہت غلط قسم کی باتیں سیکھ کے آتے ہیں یار. تو میں بچوں کو ان کے اپنے خرچے پہ شادی کا کہتا ہوں. مجھے کہتا ہوں نا, آج ایک خاتون اپنے بیٹے کو لے کر آئی میرے پاس, اتنا باریک سا لڑکا, بہت ہی چھوٹا سا, یہاں شاید بیان میں بیٹھا ہوا بھی ہو. تو وہ لے کر آئیں, یہ کہہ رہے میری شادی کر دو, آپ کے بیان میں بیٹھتا ہے. تو میں نے اس کا بیٹا آپ کے پاس کچھ ہے؟ مجھے اس کی بیچارہ اچھا لڑکا ہے, مذاق کر رہا ہوں, وہ دل پہ نہ لے لے اگر سن رہا ہے تو اس کی جو پینٹ تھی نا, اس کو دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو رشتہ نہیں ملے گا اس پینٹ میں, صحیح ہے نا. بہت بیچارے کی گھسی پٹی سی پینٹ, پتلی سی پہنی ہوئی تھی اس نے. بڑا اچھا لڑکا ہے, گپ شپ ہے میری اس سے. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا شادی آپ ضرور کریں, لیکن کس کے خرچے پہ؟ اپنے خرچے پہ. اماں نے آپ کو پال پوس کے بڑا کر دیا, ذمہ داری پوری ہو گئی. اب بہو کس کے خرچے پہ آئے گی؟ آپ کے خرچے پہ. تو آدھی بات لیتے ہو, آدھی نہیں لیتے. ہاں اماں اپنے خرچے پہ کرا دے تو ثواب ان کو بھی ملے گا, لیکن اس میں یہ ڈر بھی ہوتا ہے نا کہ اگر اپنے خرچے پہ کرا دی تو پھر بالکل ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ نہ جائے کہیں. ابھی تو پھر بھی اس امید میں کچھ جاب واب کر لے کے شادی کرنی ہے, ورنہ بعض دفعہ ابا نے کرا دی تو بچہ پہلے سے سست ہوتا ہے, پوستی ہوتا ہے, وہ اور پڑ جاتا ہے آ کے. اب ابا کہنے لو پہلے اس کو پالو, اب اس کی بیوی کو بھی پالو. تو لیکن اگر کوئی باصلاحیت بیٹا ہے جو محنت سے پڑھ رہا ہے, دل لگا کے پڑھ رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے ایسا سست نہیں ہے, تو پھر والد کو چاہیے کہ وہ اپنے خرچے پہ شادی کرا دے اس کی. اس میں باپ کو ثواب ملے گا, اس کی رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے. مگر یہ چاہیے ہے, لازم نہیں ہے. تو یہ پورا مسئلہ ہے, اس کو اسی طرح بیان کیا کریں, آدھا نہ بیان کریں کہ بس کرا دو اور ابا سے ہی پیسے لے کے بھی کرا دو, بیوی کا خرچہ بھی ابا اٹھائیں گے, بچے سارے وہ بھی ابا. ابا نے آپ کو جوان کر دیا نا پال پوس کے, ابا کی ذمہ داری بولو بھائی ختم ہو گئی. اب پتہ ہے آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ جوان بیٹے کی, خود اس بیٹے کی ذمہ داری باپ پر نہیں ہے. باپ کے ذمے بیٹیوں کو کھلانا تو ہے جب تک بیٹی کی شادی نہیں ہوتی. بیٹا جب بالغ ہو جائے تو باپ کے ذمے اس کو کھلانا پلانا واجب نہیں ہے, کیونکہ اب اس پر خود کمانا فرض ہو گیا ہے. لیکن پھر بھی کھلا دیا کریں, ثواب ملے گا. ایسا نہ ہو کہ بیٹوں کو نکال دیں گھر سے. تو میں بیٹوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے باپ کا احسان ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو کھلا رہے ہیں وہ. خیر, تو صالح قوم سمود نے کیا کہا؟ 3 الزام لگائے کہ ایک تو یہ کہ آپ سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں, دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اس رسم سے روک رہے ہو جو ہمارے باپ دادا کی ہے, تیسرا یہ کہ ہم پیسے ہمارے ہیں
تو اس میں آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ بولو یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے؟ تو یہی حال ہے. لوگ علماء کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ نہ بتائیں یہ سود ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، بس آئیں قرآن خوانی کریں، مردوں پہ بخش کے چلے جائیں، مردوں کو نہلائیں، دفن کریں، قبر پہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد پتلی گلی سے نکل جائیں. بس اتنا ہونا چاہیے مولوی صاحب. اس سے زیادہ والا مولوی ہمیں پسند خرابی ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں گے وہ. تو اب میں آگے چلتا ہوں، جلدی جلدی اس کو ختم کرتا ہوں. تو انہوں نے الزام لگایا. پھر وہ صالح علیہ السلام جب سمجھاتے رہے تو اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈراتے رہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ. صالح علیہ السلام اس لیے نشانی نہیں دکھاتے تھے کہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ جب کوئی بالکل 2 اور 2 4 کی طرح نشانی دکھا دیتے ہیں نا تو پھر مہلت نہیں دیتے. بعض لوگوں کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسلام کے برحق ہونے کی ایسی کوئی معجزہ نظر آ جائے. تو یاد رکھو جب ایسی کوئی نشانی واضح نظر آتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے مہلت ختم. پھر اگر ایمان نہیں لائے تو اللہ نہیں چھوڑتے. ابھی تو موقع ہے نا سوچنے کا. سوچو، اللہ کہتے ہیں مہلت دے رہا ہوں، سوچو یہ سچے پیغمبر ہیں، ان کی سیرت میں غور کرو، ان کی باتوں پہ غور کرو، سوچنے کا موقع ہے. تو ایسے ہی الٹے مطالبے شروع کر دیے انہوں نے. تو عجیب الٹا مطالبہ کیا کہ یہ جو پہاڑ ہے نا اس سے اونٹنی نکال کے دکھائیں. اب اونٹنی کا پہاڑ سے کوئی جوڑ بنتا ہے؟ بس وہی جو منہ میں آیا بک دیا. کوئی اونٹنی جو ہے نا اونٹنی نکال کے دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کے ہاتھ پہ یہ قدرت ظاہر کی، انہوں نے اشارہ کیا اور پہاڑ سے ایک اونٹنی نکل آئی. سب پوری قوم نے دیکھا. اللہ نے کہا میں نے نکال تو دی ہے یہ، لیکن اب اس کے کچھ حقوق ہیں اس اونٹنی کے. یہ کس کی اونٹنی ہے؟ ناقۃ اللہ. یہ اللہ کی ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اب جس وقت یہ پانی پیے گی کوئی اور گھاٹ پہ پانی نہیں پیے گا، اور اس کو اب چھیڑنے کی کوشش نہ کرنا. اگر اس کو تم نے قتل کیا فوراً تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. اب کیا ہوا کہ وہ ڈر گئے کہ بھئی یہ تو بڑا معجزہ ہے. کافر تھے مگر ایک خوف پیدا ہو گیا. اب وہ اونٹنی آتی تھی، وہ اتنا پانی پیتی تھی کہ ان کے جانوروں کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے. بھئی تم نے خود ہی مانگی ہے نا، یہ تو اللہ نے دکھا دی، یہ تو اللہ کی اونٹنی ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. قرآن میں آتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. 9 ایسے لوگ تھے جو زمین میں جو زیادہ بڑے دہشت گرد تھے، زیادہ بڑے فسادی تھے. انہوں نے مل کے پلان بنایا کہ یار اس اونٹنی کا کچھ کرو. رہط کہتے ہیں قبیلے کو. تو 9 قسم کے قبیلے تھے یا قومیں تھیں. ان لوگوں نے کہا کہ یار اس اونٹنی کا کچھ کرو. اور انہوں نے کہا سب کی طرف سے ایک آدمی آئے گا نا تو کسی پہ بھی بات نہیں آئے گی، ورنہ ایک قبیلہ مارے گا نا تو لوگ کہیں گے اس نے مارا ہے، وہ کہیں گے اس نے مارا. ہر قبیلے سے ایک فرد ہونا چاہیے اور اس کو مار دو. سب ماریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو تقاسموا باللہ لنبیتنہ اہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون. اور پھر بعد میں مکر جانا، قسمیں اٹھا کے مکر جانا کہ ہم نے نہیں کیا. تو اللہ فرماتے ہیں فعقروہا، انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، ختم کر دیا. تو اللہ نے حضرت صالح کو وحی کی کہ اپنی قوم کو کہہ دو تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن ہیں تم عیش و عشرت سے گزار لو. 3 دن کیوں اللہ نے مہلت دی یہ اللہ بہتر جانتا ہے. شاید اس میں حکمت تھی کہ ایمان والے لوگ یہاں سے نکل جائیں سارے. تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب، یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ کی آمیزش ذرہ برابر بھی نہیں. 3 دن تمتعوا، مزے اڑا لو. کیسے بدبخت تھے دیکھیں، پیغمبر یہ دھمکی دے کے گئے ہیں مگر ان کو پھر بھی یہ تھا کہ بھئی کوئی عذاب نہیں آ رہا، پھر بھی نہیں بھاگے وہاں سے. تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب، یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں 3 دن کے بعد کیا ہوا؟ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ایک زوردار آواز آئی ہے، فرشتے نے صرف ایک چیخ ماری ہے اور وہ اتنی زوردار آواز تھی کہ اس چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے. صرف ایک آواز کی طاقت سے کیا ہوا؟ اتنی زور سے آواز ماری ہے نا فرشتے نے، اتنی زور سے، ایسے زور سے چیخا ہے کہ اس قوم کے
कलेजे फट गए। फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फ़सव्वाहा, फरमाए तेरे रब ने ऐसा अजाब का कोड़ा बरसाया। दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फ़सव्वाहा, और उस कौम को क्या कर दिया? बराबर, खत्म, नामो निशान खत्म, खंडरात बाकी हैं उनके। तो अल्लाह ने कौम समूद को भी बिलाखिर क्या किया? फरमाया कि जब कौम आद को अल्लाह ने तबाह किया तो अल्लाह ने फरमाया वतिल्का आदुन जहदू बि आयाति रब्बिहिम, देखो ये कौम आद थी जिसने अपने रब की निशानियों का इनकार किया। अला, खबरदार सुनो, क़यामत तक ही अल्लाह का ऐलान चलता रहेगा कुरान में। अला, ऐ लोगो सुनो, इन्ना आदन कफरू रब्बहुम, आद ने अपने पैदा करने वाले की नाफरमानी की। अला बुअदल लिआदिन कौम हूद, सुनो कौम आद पर अल्लाह की लानत, और कौम आद अल्लाह की रहमत से दूर हो गई। फिर जब अल्लाह ने कौम समूद को तबाह किया तो यही अल्फाज अल्लाह ने बताए, अला इन्न समूद कफरू रब्बहुम, सुनो ऐ लोगो, खबरदार कौम समूद ने अपने रब की मान के नहीं चली वो कौम। देखो अल्लाह ताला जो हमसे सबसे पहले जो चीज रिक्वायर्ड है ना, अल्लाह को सबसे पहले जो मतलूब है वो ये कि मेरे हो या नहीं हो, बाकी सब चीजें उसके बाद हैं। और काफिर क्या कहता है कि मजहब को दूसरे नंबर पे रखना है, पहले दुनिया देखनी है। उनके यहां मजहब सेकेंडरी है, दूसरे नंबर पर है। कोई चर्च चला जाए ठीक है, नहीं जाए तो भी ठीक नहीं है, लेकिन पहले क्या है कि आप क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं, आपका बिजनेस कैसा है। और अल्लाह कहते हैं कि पहले कौन है? मैं हूं, उसके बाद बाकी सब है। मैंने बनाया है, ये जबान मैंने दी, ये आंखें मैंने दी, ये कान मैंने दिया, और ये मां की छातियों में दूध मैंने पैदा किया। अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैया, सूरह नहल में ये भी फरमाया कि वो रब तुम्हें तुम्हारी मां के पेट से बाहर निकालता है। ला तालमून शैया, उस वक्त तुम्हें दुनिया की कुछ भी खबर नहीं होती, तुम्हें कुछ पता नहीं होता किस पानी पे मुझे बनाया गया, कैसे उस पानी पे मेरी आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी ये डिजाइन किए गए, फिर कैसे मेरे दिल की मोटर मेरे सीने में लाके जकड़ दी गई और वो कैसे पंप कर रही है। अल्लाह फरमाते तुम्हें जब हमने दुनिया में लाए ना तो तुम बन के स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो चुका था, लेकिन तुम्हें कुछ भी पता नहीं था कि कौन है बनाने वाला और कौन है खिलाने वाला, ये माँ की छातियों में दूध कहां से आ रहा है, कुछ भी नहीं जानते थे। ये सारे काम मैं कर रहा था।